السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویل احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ وتھ نویل۔ آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ماریہ نوشین صاحبہ، جو کہ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں جس میں ہمارے اس وقت جو موجودہ نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے بہت اہم ضرورت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر سکلز نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، ان کے پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یہ بچے کے اندر پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کے لیے کانفیڈنٹ کرتے ہیں۔ ان کی جو یہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دی جاتی ہے، زیادہ تر ان کا فوکس ہوتا ہے لیڈرشپ سکل پہ، اس کے ساتھ ساتھ سافٹ سکل سکھاتے ہیں اور کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پرسنالٹی بھی ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بچے کسی بھی ادارے میں جائیں، کہیں پہ بھی کام کریں، جو بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو ان کے اندر اپنا ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکیں۔ بہت شکریہ میم، آپ ہماری پوڈ کاسٹ کی مہمان بنی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ایک اپارچونیٹی دی، میں آپ کی تہ دل سے مشکور ہوں۔ جی، آپ رینووا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کب سے کام کر رہی ہیں؟ میں رینووا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کلور کوٹ کی پرنسپل ہوں۔ جی اس کے علاوہ ہمارا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ الحمدللہ آل اوور دا پاکستان ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں جو ہمارا آپریٹ کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم آن لائن، اس کی بات کی جائے تو اس کی میں فاؤنڈر ہوں۔ اور ہمارا اصل میں سیٹ اپ یہ جو ہے یہ 2020 سے سٹارٹ ہوا انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے نام سے۔ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن ایک نان رجسٹرڈ ادارہ تھا۔ پھر ہم لوگوں نے 24 جون سن 2024 کو ہم لوگ رجسٹرڈ ہوئے SCCP سے، اور الحمدللہ اب آن لائن اور آن سائٹ کلور کوٹ کے اندر ہم آپریٹ کریں۔ کلور کوٹ کے اندر کام کرتے ہوئے ہمیں 1 سال ہوا ہے۔ آپ یہ رینووا نیم ایک یونیک نیم ہے، آپ کو کہاں سے آئیڈیا آیا؟ رینووا انٹرنیشنل ایک یونیک نیم ہے، اور یہ جو آپ کا کوسچن ہے یہ مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور مجھے یہ میرے دل کے قریب بھی ہے بہت یہ سوال۔ رینووا انٹرنیشنل میں رینووا کا جو ورڈ ہے وہ میرے نام سے ہم نے یہ نکالا۔ اس میں جو ماریہ ہے، ماریہ سے ری ہم نے لیا، اور نوشین سے نوا لیا۔ اس کو نام کو جو ہے ہم نے آپ کہیں کہ اس کا آئیڈیا گریب کرتے کرتے ہمیں 2 ہفتے جو ہے اس کا ٹائم لگا۔ ہمارے جو CEO ہیں سر سلمان، ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ نام تخلیق کیا، اور انٹرنیشنل کا مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اپنا جو پلیٹ فارم ہے اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ اتنا گروم کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل لیول تک سرو کر سکیں۔ یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک حیران کن بات ہوگی کہ آپ نے اپنے نام کو کاٹ کے اس سے ایک اپنے ادارے کا نام بنا لیا۔ جی الحمد شاید میرے خیال میں، میرے مائنڈ میں تو آج تک نہیں آیا کسی نے اپنا نام کاٹ کے اس طرح اپنا پورا ادارہ بنایا ہو۔ ایک فکس نیم پہ تو ادارہ ہوتا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہے۔ سٹارٹ لینے میں کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ سٹارٹ لینے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑا، اگر کلور کوٹ کی بات کی جائے تو اویئرنیس کا بہت زیادہ ایشو ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں، اور بے شمار چیلنجز ہیں جس میں اگر کلور کوٹ میں کام کرنا ہے آپ نے، اور وہ بھی ٹریننگ سیکٹر میں، تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے محدود وسائل یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ لوگوں کی اتنی زیادہ مینٹل گروتھ نہیں ہے، انہیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ میرے خیال سے کو ایجوکیشن ہے، کہ کو ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور مائنڈ سیٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً اس طبقے میں جس میں ہم رہتے ہیں کلور کوٹ کے اندر۔ آن لائن چیلنجز کا اتنا زیادہ ہمیں نہیں سامنا رہا، جبکہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن 2020 میں، تو ایک ٹیم ہمارے پاس کلور کوٹ کی اسٹرانگ تھی، اور دوسری جو اسٹرانگ ٹیم تھی وہ کراچی کی تھی۔ میں شکریہ بھی کہوں گی کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب اگر 2025 کی بات کی جائے تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے، ہر چھوٹے علاقے سے لے کے بڑے علاقے تک، کلور کوٹ سے کراچی تک، میرے سارے صوبوں سے میرے ساتھ لوگ رینووا انٹرنیشنل فیملی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز یہ کارواں اور بڑھے گا۔ کلور کوٹ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو اس میں مجھے ایک
چھوٹا سا شکوہ بھی ہے جو اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں پیرنٹس سے کرنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو گھر میں نہ بٹھائیں. آپ نے سیکنڈ ایئر کے بعد بھی یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے کو ایجوکیشن کا رخ کرنا ہوتا ہے, بالکل وہ شاید آپ کی مجبوری بن جاتا ہے. تو آج کل بچوں کو ڈگری ایجوکیشن بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکلس کی طرف لے کر جائیں. اور اسکلس میں جو آپ کا ایک مائنڈ میں بیریئر ہے کہ یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے رینووا کے اندر, تو یہاں ہم بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لے کر چلتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج لوگوں کا ڈر ہے. لوگوں کے ڈر کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے ڈر کے آگے جیت ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو ہمارے ساتھ تھوڑی سی آپ کو ہمت کرنی ہوگی کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیج کے ہم پہ تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ رزلٹس بہت بہترین ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے آپ کے سوالات میں بتاؤں گی. جزاک اللہ. میم ایک یہ بھی تو ایشو ہے, ہمارے لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے, کاؤنسلنگ کو یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو, خاص کر فیمیلز کے لیے. جی بالکل, فیمیل نے ایک پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے اور اس نے میرے خیال سے ایک پورے خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. فیملی یہ اور سمجھتی ہے کہ بس بچی نے کھانا پکانا سیکھ لیا ہے, ہم، گھر کے معاملات دیکھنے سیکھ لیے, اس کے لیے کافی ہے. جی اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی فیمیل کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ اس کو ہر آنے والے چیلنج کے لیے تیار کریں. آپ اس کو مرد جو کام کر لیتا ہے اس لیے سکھائیں کہ وہ اپنے آگے آنے والے جتنے بھی رشتے ہیں, اس کے محرم رشتے مرد سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ وہ چل سکے. آپ اس کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں, جی آپ اس کو بجلی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے گھر کے اندر وہ بھی ٹھیک بالکل. کرنا, ریپیئر کرنا سکھائیں, ہر چیز سکھائیں. اپنے بیٹے کو جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ گھرداری سکھائیں, تاکہ جو بھی دو فریقین اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. ذہنی مطابقت بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم وہ مسائل جانیں جو مرد کے عورت کے لحاظ سے ہیں یا عورت کے مرد کے لحاظ سے. آپ کی اکیڈمی کے مقاصد کیا ہے؟ رینووا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو امپاور کریں, اور اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنے کے لیے ہمارے جو محرکات ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اسکلس پر کام کریں, اور اسکلس میں اسپیسیفکلی آپ سافٹ اسکلس پر کام کریں. آپ کا بچہ اسکل سیکھ جاتا ہے, آپ کا بچہ ڈگری کر جاتا ہے, لیکن اس کو خود کو ریپرزینٹ کرنا نہیں آتا, اس کی کمیونیکیشن میں فلاز ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ اپنا کام ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کو بہت زیادہ سارے اور مسائل آتے ہیں, تو وہ کانفیڈنٹ ہو, وہ ایک اچھا شاعری بنے. تو ہمارے مقاصد میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی, اور اسکلس ڈیولپمنٹ میں پھر آگے کور اسکلس جو ہیں ہم ڈیجیٹل اسکلس پر اسپیسیفکلی کام کریں اور اس میں مارکیٹ لیول اچیو کرنے کی کوشش کریں. لرننگ ٹو لیڈنگ اینڈ دین لیڈنگ ٹو ارننگ تک کا ایک انشاءاللہ بہترین ہم روڈ میپ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. آپ کس طرح نوجوانوں کو لیڈرشپ اور اسکل ڈیولپمنٹ میں امپاور کرتی ہیں؟ ہمارا سر جو ہر کورس ہے, فیسز کیا ہیں آپ کے؟ جی میں وہ بتا دیتی ہوں. جو ہم کورس موڈیول ترتیب دیتے ہیں اس میں ہمارا اس طرح سے سارا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ بچہ وہ اسپیسیفکلی کورس بھی سیکھے. لائک کمپیوٹر اسکلز ہیں تو کمپیوٹر اسکلز میں جتنے بھی اسکلز اس کو بیک دیتے ہیں, یا وہ بچہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ مارکیٹ لیول کو کیسے اچیو کر سکے گا, اس میں اپنی کیپیبلٹیز کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا, تو اس میں جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ سارے ایڈ آن کیے جاتے ہیں. لائک اس میں لیڈرشپ اسکلز بھی آ جاتی ہیں تاکہ وہ بول سکے, خود کو لیڈ کر سکے. پہلے سیلف لیڈرشپ پر اس کو ہم کمانڈ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اپنے کورس کانٹینٹ, پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے تو اے آئی ٹولس, اس کے علاوہ ڈیزائننگ اور سوشل میڈیا کی اویئرنیس. ٹھیک ہے جی, سوشل میڈیا مینجمنٹ کی اویئرنیس اس بچے کو دی جاتی ہے. تو ایک فل فلیج ہمارا جو کمپیوٹر کا کورس ہوتا ہے 3 months کا بھی ہے, 6 کا بھی ہے, اور ڈپلومہ ان آئی ٹی بھی ہے. تو یہ سارا فل فلیج ان سارے موڈیولس کے ساتھ ہم ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک. بہت سے نوجوان خاص طور پر خواتین اپنے کیریئر کے بارے میں فکر مند ہیں, آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ میں یہ مشورہ دوں گی کہ سب سے پہلے ایویلویٹ یور تھاٹ پروسیس. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پر اسکلس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, اپڈیشن دیکھیں کہ کیسے کیسے چیزیں ہو رہی ہیں آج کل ڈیجیٹل دور میں, اور ڈفرینٹ اسکلس میں دیکھیں کہ آپ کہاں پہ لائے کرتے ہیں.
آپ کو کون سی اسکل سیکھنی ہے یہ کوئی ادارہ کوئی استاد آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا. جی وہ اکیڈمیز وہ انسٹیٹیوشنس جو کہتے ہیں کہ ای کامرس کا دور ہے ای کامرس کر لیں, آپ اے آئی کا دور ہے اے آئی کر لیں, کمپیوٹر کا دور ہے کمپیوٹر کر لیں, تو وہ غلط کرتے ہیں. آپ کو یہ انالائزیشن خود کرنی ہے. اس میں جو ہمارا رول ہے, جو ہم بچے کو سمجھاتے ہیں یا جو اس چیز کو گزارنے کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بچے سے اپنے جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں, جتنے کورسز ہو رہے ہیں, ہم اس میں کہتے ہیں کہ آپ ڈیمو کلاسز لیں 2 دن کی. تو اس میں بھی اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ زیادہ دن بھی کلاسز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کورسز جو ہم نہیں کروا رہے تو اس کے لیے ہم جو کلور کوٹ میں نہیں کروا رہے, وہ پھر ہم آن لائن بچوں کو کہہ دیتے ہیں. ہمارے ادارے سے نہ کریں, آپ کلور کوٹ سے نہ کریں, آپ کہیں سے بھی کر لیں, لیکن اس کی ڈائریکشن آپ نے واضح کرنی ہے. اس کی ڈائریکشن کوئی ادارہ نہیں دے سکتا. وہ کون سی 3 ایسی اسکل ہیں جو آج کے نوجوان کو سیکھنی چاہیے؟ ڈیجیٹل سکلز بچہ سیکھیں. دوسرا, ڈیجیٹل سکلز کے اندر اگر اسپیسیفکلی کہیں تو اس کو اے آئی کا ضرور پتہ ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں سیکھتا تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ضرور سیکھے, کیونکہ آپ نے جو بھی اسکل سیکھی ہے نا, فار ایگزامپل آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی, ویڈیو آٹومیشن سیکھی, تو اس کو آپ کو سیل کرنا ہے. تو پھر آپ کو سافٹ اسکلز آنی چاہیے. آپ کو کمیونیکیشن میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوں, آپ اس کو سیل کر سکیں, ڈیل کر سکیں, تو اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے. اس کے علاوہ سیلف لیڈرشپ آنی چاہیے. آپ اگر خود کو ہی نہیں کمپوز کر سکتے, خود کو ہی ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو 3 مین اسکلز جو ہیں ان میں ڈیجیٹل اسکلس, اس میں کچھ کور اسکلز آپ ڈیفائن کرنے جو آپ نے کرنی ہے. سافٹ اسکلس جس میں پریزنٹیشن اسکلز اور کمیونیکیشن اسکلس پہ آپ کو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. تھرڈلی سیلف لیڈرشپ, اف یو کین لیڈ یور سیلف دین یو کین ایزیلی لیڈ یور ٹیم. آج کل چونکہ ڈیجیٹل سکلز بہت اہم ہیں, ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کے خیال میں کون سی ایسی اسکل ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں گی؟ اسکوپ کی یا بینیفٹ کی بات کی جائے اسکلس کو لے کر, تو یہ ہیومن ٹو ہیومن انٹرسٹ لیول پہ ویری کرتی ہے. تو میں اس میں یہ کسی ایک اسکل کو نہیں کہہ سکتی. ہاں, ایک اسکل جو کہ ضروری ہے سب کے لیے, کسی بھی اسکل کو آپ سیکھتے ہیں تو ساتھ ایک انٹیگرل رول پلے کرتی ہے اسکل, تو وہ آج کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں. تو میرے خیال سے جو بھی آپ نے اسکل لینی ہے تو اس میں آپ کو 4 اسکلس کا جو ہے ایک سیٹ بنانا پڑے گا. کہ فار ایگزامپل آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی, تو پھر آپ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہوں, آپ کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہو, اور سوشل میڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کچھ جانتے ہو. تو یہ 3 اسکلز ہیں جو کہ آپ ضرور سیکھیں کسی بھی کورس اسکل جو کہ آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. آنے والے 2-3 سالوں میں رینووا انٹرنیشنل کے کیا پلانس ہیں؟ اگر رینووا انٹرنیشنل کے پلانس کی بات کی جائے تو اول تو میں ایسا انسان ہوں جو ایکشن پہ بلیو کرتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے پلانز ہیں ان کو میں ریویل نہ کروں. لیکن ہاں, ایسے چاہتی ہوں کہ رینووا انٹرنیشنل کے توسط سے ہم ایک ایسی خوبصورت سرزمین تشکیل دیں جس میں بچہ لیڈ کر رہا ہو, ہر بچہ اپنی ٹیم لیڈ کر رہا ہو, ہر بچہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہو, اپنا نام برانڈ بنا کر, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اپنی کر کے, خود کو پرسنلی برانڈ بنا کے وہ اپنا نام روشن کرو. اس کے علاوہ اگر جو لوگ کسی ایک اسٹیٹس پر ہیں اور وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو میں ان لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے. ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکلس کا تعلق قطعاً کسی خاص طبقہ فکر سے یا عمر کے لوگوں سے بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک تو اپنے مائنڈ سے ہمیں یہ بیریئر ہٹانا ہوگا کہ یہ بچہ تو 5 سال کا ہے, یہ تو 3 سال کا ہے. تو اس چیز پر میرے خیال میں ہم کام کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آنے والے جو سال ہیں اس میں لوگوں کی سوچ پر کام کر کے ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا لیں گے کہ کوئی بھی اسکل سیٹ میں کسی بھی ٹائم زون کے اندر اپنی عمر کے اندر وہ انٹر ہو سکتا ہے. اس وقت آپ کے طلباء جو ہیں وہ زیادہ تر تربیت یافتہ ہیں یا ابھی تربیت کے پروسیس میں چل رہے ہیں؟ جی, بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی انرولڈ ہیں, تو وہ انڈر ٹریننگ ہیں, ٹرینڈ بھی ہیں الحمدللہ. بچوں کی لاہور اور ہمارے ملک کے مختلف شہروں کے اندر ان کی جابس بھی ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسکلس
ڈیجیٹل اسکلس کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلس پر کام کر رہے ہیں اور بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں ایک ویل پلانڈ طریقے سے. اگر کوئی پالیسی یا سوشل چینج اپلائی کرنے کا آپ کو اختیار ملے تو آپ کیا کریں گی جو کہ نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ میں ہر اسکول کے لیے یہ لاگو کر دوں گی کہ وہ بچے کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ضرور سکھائے, بیسک کمپیوٹر اسکلس ضرور سکھائے. اس کے علاوہ پرسنل برانڈنگ پہ فوکس ہو. ہر بچے کا لنکڈ ان اکاؤنٹ ہو, ہر بچہ گرو کرے, اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان پر یہ لاگو ہوگا, ان پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ ہر غریب ماں باپ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایک بچے کو اسپانسر کریں, کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے, جو بھی کورس سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسپانسر کریں. میرے خیال میں لوگ جو ہے نا وہ خیرات بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ ایجوکیشن کے لیے بھی کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ مائنڈ سیٹ دینے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ادارہ یا جو بھی انڈیویژول کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے تو وہاں جا کر آپ ایجوکیشن میں اسپانسرشپ کریں, تو اسپانسرشپ کو ضروری قرار دیا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے اسکولوں میں کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ تو آلریڈی چل رہا ہے, تو پھر اس میں آپ کیا ایڈیشن کریں گی؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ چل رہا ہے اس میں پریکٹیکل اپروچ کتنی ہے, اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کتنی ہے. سوری ٹو سے اگر میں یہ ایڈ کروں کہ میں یہاں کلور کوٹ میں بیٹھی ہوں تو میرے پاس سیکنڈ ایئر کر کے FAIT کر کے, جو بھی ادارے کا نام ہے, FAIT کر کے اگر بچہ ایک آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر آن نہیں کرنا آتا, تو چلے میں پر امید ہوں, میں ان تمام سسٹمز سے پر امید ہوں جس میں گورنمنٹ نے اب کمپیوٹر کا سبجیکٹ متعارف کروایا ہے, اور پائتھن بھی انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے انٹر لیول پر. وہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اس میں دیکھنے کی کیا یہ ضرورت ہے کہ وہ جو لینگویج ہم پڑھا رہے ہیں اس پہ بچہ پروجیکٹ بیس لرننگ کر رہا ہے یا وہ بس کوڈنگ کو میتھ کے کسی فارمولے کی طرح رٹا لگا رہا ہے. ٹھیک, اس میں یہ بھی تو ایشو ہے نا, بچے صرف رٹا لگا کے سبجیکٹ پاس کر کے آ گئے, ان کو لیب میں لے کے ہی نہیں جایا گیا, ان کو مطلب شو آف کروایا ہی نہیں گیا کمپیوٹر کتنی اقسام کے ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے, لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے, آن کیسے کرنے, مطلب کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ اس نے جب انٹریکشن ہی نہیں کیا تو اس کو کیا پتا ہارڈ ویئر کیا ہوگا. آج کا بچہ بالکل معصوم نہیں ہے, یہ بھی ہے, آج کا بچہ بالکل معصوم نہیں ہے. آج کے بچے کے پاس وہ کچھ ہے جو شاید جب میں پڑھ رہی تھی تو نہیں تھا. ہمیں تو ہمارے ٹیچرز کہتے تھے, کوئی بھی ہم کوسچن کرتے تھے تو وہ کہتے تھے گوگل اٹ, ٹھیک ہے, گوگل آل ان آل تھا, ابھی بھی گوگل بہت کچھ ہے, لیکن یو ہیو AI ٹولس, آپ کے پاس بہت کچھ اپروچ میں ہے. تو بچوں کو میرا ایک میسج ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے نا کہ کون سی مووی دیکھنی ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہٹ جا رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ان کو AI ٹولس, چیٹ GPT, گوگل جیمنائی, یا آپ کسی بھی AI ٹول کو دیکھیں, اس میں وہ سمپلی جیسے ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ کوسچن کریں, وہ پلانس لیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا جو سبجیکٹ ہے اس میں جیسے وہ ٹیچر سے کوسچن کرتے ہیں یا اپنے والد سے کرتے ہیں یا کسی بڑے سے کرتے ہیں, وہ اسی طرح اس کو اپنا ٹیچر سمجھیں, اسے کہہ سکتے ہیں کہ یو آر مائی ٹیچر, اسی طرح پرومپٹ دیں یو آر مائی ٹیچر, اور میں اس اسپیسیفک سبجیکٹ کو اس لیول پہ, بیسک لیول پہ, میڈیم لیول پر یا ایڈوانس لیول پہ میں لرن کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ سمجھا دیں, مجھے 5 لیکچرز دیں, ٹھیک ہے جی, مجھے 6 لیکچرز دیں, مجھے پراپر پورا سمجھائیں. آپ اسے ڈیز بھی بتا سکتے ہیں, اس سے پلاننگ بھی لے سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل ان AI آئی تھنک ایرا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. بچوں کو نیگیٹو چیزوں کا تو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے, انٹرسٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس چیز میں, پازیٹیو انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے. تو پھر اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ اور ٹیچر کا بھی ایک فیلئر ہے کہ ٹیچر سے اگر 2 کویسچن اضافی کر لیے جائیں تو ٹیچر فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, تیسرا جواب دینا وہ بہتر نہیں سمجھتے. تو ماشاءاللہ آپ چونکہ بیٹھے ہیں کہ اس ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں, وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ. بچہ پازیٹیو اسپیکٹ سے ہی سوچے اور اپنے مائنڈ میں پازیٹیوٹی ہی وہ بوسٹ کرے, یا اس کے علاوہ اگر وہ سوشل میڈیا پر جاتا ہے تو سوشل میڈیا پر پازیٹیو کنٹینٹ دیکھے اور اپنے لیے اسے پازیٹیولی یوز کرے. اس کی ادارے میں پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے ہر لحاظ سے. ایون سوشل میڈیا کا یوز پلس اسلام میں اس کا کیا وہ چیز ہے, اس پر ہم سیشن سیمینارز کرواتے ہیں بچوں کو.
تو ہمارے منتھ میں کئی ہو جاتے ہیں, کبھی رینڈم ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم پلان بھی کرتے ہیں, کبھی ہمیں اگر لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے تو ہم اس وقت نیڈ بیس بھی کروا لیتے ہیں. تو ہم پراپرلی اس پر کام کر رہے ہیں کہ بچہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائے اور بچہ جو سوشل فوڈ سٹیپس ہیں ان کو پازیٹیولی لے کے چلے. بطور اسپیکر آپ کی کون کون سی خدمات ہیں؟ بطور اسپیکر میں نے پورے پاکستان میں الحمدللہ ریموٹلی بہت زیادہ کام کیا ہے, ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ورک شاپس, سیمینارس مختلف ٹاپکس پر کروائے, جو کہ میرا جو ایک ایریا ہے جس پر میں زیادہ بات کرتی ہوں وہ مائنڈ ہے. اور ابھی آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی تو اسپیشلی ایڈورڈ ڈی بونو نے 40 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں ہاؤ ٹو تھنک پہ, تھنکنگ کے ٹاپک پہ لکھی ہیں, اور خصوصاً بالخصوص پورے پاکستان اور کلور کوٹ کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ تھنکنگ جو ہے اس کو خود پڑھیں, پیرنٹس خود پڑھیں. یہ جو آپ کا پرابلم ہے نا ہمارے اس دور کے اندر ہمارے پیرنٹس کا یا ہماری جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں ان کا پرابلم ہے کہ وہ کو ایجوکیشن کو ایک پرابلم سمجھ رہے ہیں, اور وہ بچے جبکہ آپ کے بچے اور بچی نے مل کر مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ایون اگر آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا بچے کو ٹیچنگ کی طرف لے کر جانا ہے تو اس آپ کی بچی کا میل کے ساتھ رابطہ ہوگا اور آپ نے اس رابطے میں اس کی تربیت کرنی ہے. تو ایز اے اسپیکر میں مائنڈ سیٹ پر اس لیے کام کرتی ہوں کہ یہ والا پرابلم اسٹارٹ سے ہی میں فیس کر رہی تھی, تو میں نے مینٹل گرومنگ, ٹرین یور برین, اس طرح کی جو ہے نا ورک شاپس بہت زیادہ کروائیں. لا آف اٹریکشن کے نام سے, یا آپ کہیں کہ اور بھی بہت زیادہ ساری, اسپیشلی ایک جو ٹاپک میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے ایز اے اسپیکر, اس میں میں نے بہت زیادہ سرو کیا, لرن, ری لرن اینڈ ان لرن. تو اس کا بھی آپ کے تھاٹ پروسیس سے بہت زیادہ تعلق ہے. اس کے علاوہ آرٹ آف پبلک اسپیکنگ کے نام سے جو ہے میں کورس بھی کرواتی ہوں پبلک اسپیکنگ کا, ٹرین دا ٹرینر, اس کی بھی ورک شاپس, فری ورک شاپس بھی کروا چکی ہوں, پیڈ بھی کروا چکی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں؟ جی الحمدللہ مختلف سوسائٹیز اور اداروں سے ایز اے سوشل ورکر بھی مجھے ایوارڈ ملے, ایمرجنگ لیڈر کے طور پر بھی ایوارڈ ملے, اور ٹیچنگ سیکٹر میں ٹیچر ایوارڈ بھی مجھے, اسٹار ٹیچر ایوارڈ بھی میں لے چکی ہوں. زبردست. بطور رائٹر آپ کی کون کون سی خدمات ہیں؟ بطور رائٹر میں آن لائن مختلف پلیٹ فارمز کے لیے کام کر چکی ہوں, اور کیونکہ میرا آن لائن کام سن 2020 سے ہے اور بہت زیادہ اس میں کام کر چکی ہوں. پھر اخبارات کے لیے لکھا, اور اب اپنے سوشل میڈیا پہ میں لکھ رہی ہوں. سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کی ایک بک دیکھی, گردش کر رہی تھی, کس نام سے تھی وہ؟ بک ابھی نہیں آ رہی, بک آئے گی انشاءاللہ, اور وہ میری پوری کوشش ہے کہ عورت کے ڈفرینٹ رولز پہ, عورت کے مقام پہ جو ہے وہ انشاءاللہ. اس کے شاید آپ کچھ چیپٹر لکھ چکی ہیں. جی بالکل, میں عورت چٹان ہے کہ موضوع سے لکھ چکی ہوں. آپ اپنا سوشل میڈیا خود مینیج کرتی ہیں یا آپ کا مینیجر ہے؟ پرسنل سوشل میڈیا میں خود ہینڈل کر رہی ہوں. رینووا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہ ہماری ٹیم لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک. سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کو بھی کوئی ایوارڈ دیا جا چکا ہے؟ جی ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مجھے کراچی کی ایک فاؤنڈیشن ہے, ایک ان کا سیٹ اپ ہے, وہ کرواتے ہیں ہر سال ایوارڈس کرواتے ہیں, باسکٹ آف ہیپینس, ان کی طرف سے مل چکا ہے. نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو اس طرح سے یوز کریں کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ ایک برانڈ ہیں, کیونکہ آپ اگر ڈیلی اس کو یوز کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنی وہاں پہ ایک پورٹ فولیو بنا رہے ہیں. تو اپنا ایک پروفیشنل بہترین پورٹ فولیو بنائیں, ایک نیچ, ایک فیلڈ سلیکٹ کریں, اس پر پراپرلی اپنا کام کریں اور اس کو سوشل میڈیا پہ دکھائیں, تاکہ آپ کو اگر آپ فار ایگزامپل 15 سال کے ہیں تو آپ کے جو آگے 18 تک 3 سال ہیں تو وہ آپ کی محنت ہو سوشل میڈیا پہ. اور اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو کرور کوٹ میں بیٹھ کے مجھے بہت زیادہ ساری اپورچونیٹیز جو ملی وہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملی, بلکہ ہم دونوں کی جو میری سیٹ اپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوئی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی توسط سے ہوئی ہے. سو سوشل میڈیا از اے ڈور دیٹ یو کین اوپن فار اپورچونیٹیز, اور وہاں پہ آپ اپنی پرسنل برانڈنگ کریں. اور پرسنل برانڈنگ کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ ڈیلی
पॉजिटिव बेहतरीन किसी भी कंटेंट को लेके, किसी भी नीच को लेके उसका कंटेंट पोस्ट करें डेली बेसिस पर। बहुत शुक्रिया मैम, इस तरह की मालूमात शेयर करने के लिए, इस तरह की दिलचस्प और इंतहाई अहम पैगाम शेयर करने के लिए, जो कि नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है, बहुत ज़्यादा अहम है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट विद नवील।